بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا محمد سرور، اور آپ کے اپنے عوامی چینل ہم عوام سے میں مخاطب ہوا کرتا ہوں۔ 4-5 اہم خبریں ہیں جن کا آج ہم نے احاطہ کرنا ہے اور جن کو ہم نے انالائز کرنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے جو لگا گھنٹی کا نشان ہے اسے دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سبسکرپشن نوٹس آپ کو ملتا رہے۔ خبریں بڑی بڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی خبر کہ کل شام کپتان نے پریڈ گراؤنڈ میں بہت بڑا عوامی مارچ کیا، اور دوسری خبر ہے جو کہ خبر بھی ہے اور ایک خدشہ بھی ہے، اور جسے المیہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ عید کے بعد حکومت نے تیاری کر لی ہے کہ وہ ایک بار پھر عوام پر پٹرول بموں سے حملہ کرے گی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے پٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 15 روپے کے قریب اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس حکومتی اقدامات سے بھی جو IMF ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور اس کے تقاضے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ تیسری خبر ہے ہمارے پاس عوامی جائزوں کے مطابق جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ لاہور میں 2 حلقوں پہ ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہو رہا ہے، جھنگ میں 2 حلقوں پہ ہو رہا ہے، اسی طرح خوشاب میں ہو رہا ہے، اور ملتان کے ایک حلقے میں ہو رہا ہے۔ وہاں جو عوامی جائزے ہیں، اب تک کے آنے والے عوامی جائزے ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے جا رہی ہے۔ عوام کی انہیں بھرپور مدد و تائید حاصل ہے، اور ایسا عوامی جائزے بھی بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہونے والے جو کارنر میٹنگز اور جلسے بھی بتا رہے ہیں کہ ایک عوامی لہر ہے جو اس وقت PTI اور تحریک انصاف کے حق میں اٹھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کا رزلٹ مینیج کر لیا جائے اور رزلٹ کچھ اور طرح کا آئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس طرح کی ہیں کہ ان حلقوں میں PTI کے امیدوار ہیں وہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ تقریباً 20 جو حلقے ہیں، ضمنی انتخابات کے 20 حلقے ہیں، ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 18 حلقوں میں PTI کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ 2 حلقے ہیں جن پہ مقابلہ کافی کانٹے دار ہے۔ اگلی خبر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بہت اہم ہی خبر ہے کہ پنجاب میں عید کے موقع پر تو بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، لیکن عید کے بعد لوٹا منڈی لگے گی جس کا مرکز و محور لاہور ہوگا، اور اس لوٹا منڈی کے لیے ابھی سے بھرپور اقدامات اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عالمی منظرنامے کی بات کریں تو عالمی منظرنامے کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ روسی افواج نے اب آ کر یوکرائن میں تیزی سے پیش قدمی کرنا شروع کر دی ہیں۔ روسی افواج ڈونیٹسک اور ڈنباس کے علاقے میں بہت آگے تک نکل گئی ہیں، اور روسی ٹروپ اس وقت یوکرائن کے وسطی علاقوں تک جا پہنچے ہیں۔ وہاں کی جو حالات ہے اس کے بارے میں بھی ہم جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے کپتان کا پریڈ گراؤنڈ میں عوامی مارچ۔ 2 جولائی کو ہونے والے جلسے میں عوام نے بھرپور طریقے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام کو کال کیا گیا تھا، تو جس میں عمران خان نے بھی ریلی کی قیادت کی، اور ریلی کی قیادت میں پریڈ گراؤنڈ تک پہنچے عوام کا ایک جم غفیر تھا۔ حالانکہ عمران خان کے جلسے، یہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہ جلسے اتنے چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن جب بھی جلسے کیے جاتے ہیں مختلف شہروں میں، جو پچھلے جلسے ہوئے فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، تو اس میں پورے ملک سے عوام کو جو کال کیا جاتا ہے، پورے ملک سے عوام شرکت کرتی ہے۔ لیکن اس پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے میں راولپنڈی، اسلام آباد، ہر دو اضلاع کی عوام کو کال کیا گیا تھا۔ ہر چند کے نزدیک پائے جانے والے اضلاع سے بھی لوگ اور جو کینڈیڈیٹ ہیں اپنے امیدواروں کے ساتھ آئے، لیکن پنڈی سے عوام کا جم غفیر پریڈ گراؤنڈ پر پہنچا۔ عوام نے ہر طرف پلے کارڈز اتار رکھے تھے، اور ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے اور خود کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اور اس جو جلسہ عام تھا 2 جولائی کو ہونے والا عوامی جلسہ عام، اس میں حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کام لیا۔ راولپنڈی کی سڑکوں پر عمران خان کے نازیبا پوسٹرز، جو کہ ایک فوٹو شاپ کر کے یہ بناتے رہے ہیں، ماضی میں بھی بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی اسی قسم کی فوٹو شاپ کر کے گندی تصاویر وغیرہ یہ
اپنا ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے رہے ہیں، تو اسی طرح گاڑیوں سے علیہ صبح انہوں نے عمران خان کی فوٹو شاپ کی ہوئی تضحیک امیز جو پوسٹر ہیں وہ پھینکنے شروع کر دیے۔ خیر عوام کا اس پہ شدید رد عمل آیا۔ اس کے بعد کراچی میں سی ویو پر جو بڑی سکرین نصب کی گئی تھی اور وہاں پہ عوام نے عمران خان کو سننا تھا، اپنے قائد کو، کپتان کو سننا تھا، وہاں بھی پیپلز پارٹی کی مقامی حکومت نے بہت رخنا ڈالا، کنٹینر کھڑے کر دیے گئے۔ ایک کنٹینر کو تو علی زیدی نے خود آ کر خود ڈرائیو کر کے وہاں سے رستے سے ہٹایا، لیکن کیا اب بھرپور عوامی مزاحمت اور عوام کے بھرپور شرکت کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ بھی بے بس ہو گئی، اور سی ویو پر بھی ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اتنا بڑا عوام کا وہاں بھی اجتماع تھا کہ پی ڈی ایم کے کراچی میں اور پیپلز پارٹی کے ممکنہ اندرون سندھ ہونے والے جلسوں سے بھی وہ کئی گنا بڑا جلسہ تھا۔ لاہور کے کئی مقامات پر 3-4 مقامات پر سکرینیں نصب کی گئیں جہاں عوام کی ایک بڑی تعداد نے اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو سنا۔ تو اچھا، دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ عید کے بعد عوام پر ایک بار پھر سے پٹرول بموں سے حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ ہنوز آئی ایم ایف اب تک کیے جانے والے اقدامات کی بابت مطمئن نہیں ہے، اور پاکستان کو وہ جو قرضہ ہے 90 کروڑ ڈالر کی قسط انہوں نے دینی تھی، اس کے بارے میں ابھی تک آئی ایم ایف نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اور ابھی تک تو انہوں نے پاکستانی حکومت کے جو وابستگان ہیں، عہدیداران ہیں، ان سے مذاکرات کے لیے بھی حامی نہیں بھری ہے۔ یہ اقدامات کیا ہیں؟ کہنے کو تو آئی ایم ایف ان اقدامات کا تقاضا کر رہا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں، پاکستان میں مختلف چیزوں پر جو سبسڈی ہے وہ ختم کر دی جائے۔ تو اس کے جو پس پردہ حقائق ہیں کچھ اور ہیں۔ پس پردہ حقائق ان کے آقا اور ان کے جو محبوب ہیں ان کے وہ مطالبات ہیں جو کہ مانتے ہوئے اگر یہ مان لیں تو ان کی سیاسی موت ہو جاتی ہے، اور جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ مطالبے ہیں امریکہ کی پاکستان میں اڈے اور امریکہ کی پاکستان میں بھرپور مداخلت۔ امریکہ اور یورپ جیسا کہ پاکستان کو کلونلائز کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کی اسے کیمپ میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس خطے میں پاکستان سے بھارت کی اجارہ داری تسلیم کروانا چاہتے ہیں، جیسے 90 کی دہائی میں پاکستان ان کا دم چھلا بنا رہا اور ان کی چاہت اور تمنا کے مطابق افغانستان میں جہاد میں الجھا رہا، اور جس کا پاکستان کو بعد میں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا رہا۔ تو اسی طرح کے ان کے تقاضے ہیں۔ آئی ایم ایف ان کو قرض دوسرے دن ہی اناؤنس کر دے گا جب پیچھے سے ان کی ڈور ہلا دی گئی۔ کیپٹل ہل میں صدر جو بائیڈن ہیں امریکہ کے، انہوں نے جو ان کے سینیٹر ہیں 12 سینیٹر تھے، ان کی اجلاس میں صدارت کی۔ وہاں پہ ایک اجلاس ہوا، اجلاس کا موضوع تھا پاکستان کی خطے میں اہمیت اور پاکستان کی امریکہ کے لیے امپورٹنس۔ وہاں پر ڈیموکریٹکس ہیں اور جو ریپبلکن ہیں ان کے 6 سینیٹر نے شرکت کی۔ 2 سینیٹر ایسے بھی تھے جو پاکستانی انڈین نژاد تھے اور امریکی ریاست ٹیکسس سے منتخب ہو کر آئے تھے، جہاں کی زیادہ تعداد پاکستانیوں اور انڈینز امریکن کی ہے۔ تو انہوں نے صدر بائیڈن کو یہ آفر کی کہ وہ پاکستانی سیاسی معاملات اور وہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی جائے کہ وہ انڈیا اور پاکستان میں تمام معاملات کو نارملائز کریں اور ان کے تعلقات کو نارملائز کریں۔ امریکہ نے، سی آئی نے اور جو بائیڈن نے ان کو یہ ٹاسک تفویض کرنے کی تیاری کر لی ہے کہ پاکستان کو مائل کیا جائے کہ وہ انڈیا سے اپنے معاملات نارملائز کرے، مسئلہ کشمیر کو تا وقت ثانی اپنا نظر انداز کر دیا جائے، اسے پس پشت ڈال دیا جائے، اور پاکستان کو کشمیر کی بابت کوئی ایک لالی پاپ سا دے دیا جائے۔ اب پاکستانی حکومت یہاں پر موجود جو مہنگائی ہے اور شدید عوامی رد عمل کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے۔ دوسرے اس کے اپنے اتحادی بھی ہیں جو روٹھے ہوئے صنم کی طرح ہر وقت حکومت کو مشکل میں ڈالے رہتے ہیں۔
کبھی MKM روٹ جاتی ہے، کبھی باب پارٹی ان کو آ کے پکڑ لیتی ہے، اور کبھی سنگل جو MNA MPs ہیں جیسے کہ اسلم بوتانی وغیرہ وہ ان کو آ کر بلیک میل کرتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں، لیکن حکومت کے لیے ایک طرف مشکلات اپوزیشن ہے۔ اب یہ کہنا کہ حکومت کے لیے سب سے بڑی مصیبت اپوزیشن کی شکل میں تحریک انصاف ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تحریک انصاف نے موجودہ حالات میں بھرپور عوامی ترجمانی نہیں کی ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی جو اپوزیشن وہ عوام ہے، جو بغیر کسی کال کے لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، پانی کی دعائیاں دیتے ہیں، وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی دعائیاں دیتے ہیں۔ مختلف شہروں میں حکومتی اقدامات کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جاتا ہے۔ لوگ نان نفقے سے تنگ ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سڑک پہ چلنے والے، پیدل چل کر شہر آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ملک کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں، روزگار ناپید ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور گراں فروشی کی وجہ سے تمام کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ نے 92 سے بات کرتے ہوئے اگلے دن یہ خدشے کا اظہار کیا تھا پچھلے دنوں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر ہے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن اس حکومت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ ہماری اگلی خبر یہ ہے اپنا عالمی منظرنامے سے۔ عالمی منظرنامے کی ہم بات کریں تو عالمی منظرنامے میں اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ ہے۔ یوکرین کی جنگ میں اس وقت جو حالات ہیں وہ روس کی فیور میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ مغربی قوتوں نے جو یوکرین کے فوجی ہیں جو اس وقت تتر بتر ہو کر گروپس کی شکل میں لڑ رہے ہیں، تو یورپین اور ویسٹرن اسٹریٹجی یہی تھی کہ ان کو افغان طرز کی گریلا جنگ لڑائی جائے جو کہ افغانیوں نے روس کے خلاف لڑی تھی، اور یہاں پر روس کی معیشت اور وحدت کا جنازہ نکال دیا جائے۔ لیکن کیا کیجئے کہ نہ یوکرین افغانستان ہے اور نہ ہی یوکرینی افغانی۔ روس نے بھی یہاں زبردست اسٹریٹجی سے کام لیا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایریا کیپچر کرنے کی بجائے مختلف ایریاز کو اپنے قبضہ میں لے کر وہاں اپنی مضبوط فوجی موجودگی قائم کر دی، اڈے بنا لیے، اور زیادہ انحصار انہوں نے فضائی حملوں پہ رکھا۔ جس طرح یوکرینیوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ وہ چھپ کر روسی افواج پر حملہ کرتے تھے، بالکل اسی طرح روسی حمایت یافتہ ملیشیاؤں نے دریائے ڈونیسٹ کے اس پار جا کر، جو کہ عوامی مزاحمت کا سب سے بڑا گڑھ تھا، وہاں پر جا کر ان عوامی مزاحمت کاروں پہ حملے کیے، ان کی لیڈرشپ پہ حملے کیے، بلکہ جو اسلحہ اور جدید اسلحہ یورپ اور امریکہ نے دیا تھا ان باغیوں کو، وہ بھی روسی تحویل میں جاتا ہوا جانے لگا ہے، اور روس کا وہ ایک قسم کا اسٹریٹجک اور فوجی اثاثہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ دریائے ڈونیسٹک کی بات کر رہا تھا۔ یہ دریائے ڈونیسٹک اپنا یوکرین میں شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف بہتا ہے، اور ملکی زراعت میں اس کا بہت بڑا انحصار ہے۔ روس نے جو یوکرین کا پہلے علاقہ کریمیا اپنے قبضے میں لیا تھا اور اسے اپنا صوبہ گردان دیا تھا، اس میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دریائے ڈونیسٹک پر بہت زیادہ انحصار ہے، تو وہ اب ان کی پانی کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ روس نے جو یوکرین کا سب سے بہترین اور زرخیز علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہاں پر یوکرینی مزاحمت اب مسلسل دم توڑتی جا رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس جنگ کا اختتام خیر سے ہو، یہ جنگ بغیر کسی بڑی عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو پائے، اور وہاں پر امن و امان ہو جائے۔ یوکرینیوں کو بھی آزادی ملنا ان کا بنیادی حق ہے، لیکن روس کے خدشات کو دور کیا جانا بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ جتنی ہی یوکرینیوں کی آزادی ضروری ہے، اتنے ہی روس کے خطرات کو اور خدشات کو ٹائٹل کیا جانا ضروری ہے۔ تو خدا کرے کہ ایسا کوئی بیچ کا معاملہ نکل آئے
وہاں پر امن ہو، کیونکہ یوکرین کا امن دنیا کا امن یوکرین کے امن سے وابستہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا خادم رانا محمد سرور۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پنجاب میں عید کے بعد جو لوٹا منڈی لگنے والی ہے، اس میں جو حمزہ شہباز ہے، جو موجودہ ایک نگران سی حکومت کہتے ہیں، جسے وہ کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔